اپنے منفرد انداز میں تفنن استعمال کرتے ہوئے علامہ مولانا ہر دل عزیز شخصیت علامہ خادم حسین صاحب اعظمی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی گفتگو ہم نے سنی، انہوں نے سنائی، ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گا، کیونکہ صورتحال یہی تھی، ہمارا مشورہ بھی یہی تھا۔ ابھی گفتگو فرمائیں گے مولانا صادق حسین صاحب سعیدی، اور آخر میں سلام پڑھیں گے سید مجاہد شاہ صاحب۔ میں ایک دو حدیثیں اور پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے متعلق جو انہوں نے بیان فرمایا۔ میری کچھ گفتگو ماشاءاللہ انہوں نے بالکل دونوں کو ملا دیا، یقیناً آپ کے لیے بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا ضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلألأ فی الجدر۔ حدیث پاک کا ترجمہ سننے سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو دانت تھے نا، درمیان میں تھوڑا تھوڑا کھلا تھا، لیکن کبھی جس طرح ہم ہنستے ہیں نا کھل کھلا کر، وہاں تک آواز جاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا، آپ صرف تبسم فرمایا کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ دہک فرماتے ہیں۔ دہک کا مطلب ہے تھوڑے تھوڑے دانت ظاہر ہوتے، آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اذا ضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلألأ فی الجدر، میرے آقا مسکراتے تھے، مسکرانے کی وجہ سے اندر سے جو نور کی شعائیں پھوٹتی تھی دیواروں پہ پڑتی، دیواریں روشن ہو جائیں۔ سبحان اللہ! یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، میں نے دیکھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور دھاری دار اللہ زیب تن فرمایا ہوا ہے، اور آفتاب آسمانی بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور ادھر دیکھتا ہوں آفتاب نبوت بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ حیرت میں پڑ گیا ہوں، خوبصورت ان کو کہوں یا اس کو کہوں، حیرت میں پڑ گیا ہوں، تعجب میں پڑ گیا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، شعر کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہوں، چاند سے دیتے ہو میرے نبی کو تشبیہ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے دیتے ہو میرے نبی کو تشبیہ، یہ کوئی بھی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پر چھائیاں میرے آقا کا تیرا وصال۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں امی اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ بدبختوں کو درد ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، مائی صاحبہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جان کے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو اپنی ماں کے بارے میں غلط خیال رکھے وہ پتر حلالی کے حرامی، کہہ دو یار حرامی، وہ حرامی ہوتا ہے، حلالی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی اور میری ماں دنیاوی ماں جو ہے، اس کے بارے میں تو اس ماں نے کہا ہے بیٹا تو میرا بیٹا ہے تو حلالی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں تو خدا کہہ رہا ہے یہ تمہاری مائیں ہیں، جو اس کو بھونگے حلالی کے حرامی۔ مائی عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا نا، دیکھتے ہی جناب ہاتھ کاٹ بیٹھے تھی، پتہ نہیں چلا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر میرے چاند کو دیکھتی تو اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی، پتہ بھی نہ چلتا۔ سبحان اللہ! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ موقع کے علم اطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، میرے حبیب کی شان لکھنے لگ جائیں تو پھر بھی یہی کہنا پڑے گا تیری آمد تھی کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیری حیبت تھی کہ شہزوروں کے بھی دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ایک سبق تو یاد کر لیں، ہم یہ
یاد کر کے نعرہ لگا کے حضور آخری نبی ہے. اس کا مطلب یہی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ابھی خطاب میری دعوت سے پہلے اعلان سماعت فرمائیں. ڈیرے والی جامع مسجد میں عظیم عالم پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد اشرف حسن جلالی صاحب 6 دسمبر کو تشریف لا رہے ہیں. ان کا اسی موضوع پر یعنی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی. سنی تحریک کے احباب نے اس کا انعقاد کرنا ہے. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. آپ لوگ بھی سارے تشریف لے جائیں. ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں علامہ مولانا صادق حسن صاحب سعیدی دامت برکاتہ العالیہ. وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ تعالی سید زاہد شاہ صاحب سلام پڑھیں گے. اس کے بعد دعا ہو جائے گی. نعرہ